برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو سنتے رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہ آپ سننے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیں، تاکہ ہم سب مل کے آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں، آخرت کا توشہ اکٹھا کریں۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور وضاحت، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تفسیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ الذین یہ جمع کا صیغہ ہے اسم موصول کا، جس کے معنی ہے وہ لوگ۔ ینقضون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور یہ نقدا ینقضو نقدن سے آیا ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے اس کا توڑنے کا، اور ایک معنی ہے ختم کرنے کا، اور ایک معنی ہے منہدم کرنے کا، اور ایک معنی ہے منسوخ کرنے کا۔ تو معنی ہوا الذین ینقضون، کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ تو عہد ان کے معنی ایک تو وفاداری کے ہیں، اور دوسرے معنی عہد ان کے ذمے کے، اور تیسرے معنی وعدے کے۔ اور اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط عہد کے بعد، اس کے مضبوط عہد کے بعد۔ میثاقن کے معنی آتے ہیں مضبوط عہد۔ اور اس کے بعد ایک آیت مقدسہ کا اگلا حصہ ہے: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، واو کے معنی اور یقطعون یہ جمع کا صیغہ ہے قطع، یقطع قطعا سے، جس کے معنی ایک آتے ہیں کاٹنے کے، کترنے کے، اور دوسرے معنی آتے ہیں زخمی کرنے کے، اور تیسرے معنی آتے ہیں منقطع کرنے کے۔ اور بھی اس کے علاوہ معنی ہے، لیکن یہاں پر اتنے ہی آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ما کے معنی یہ اسم موصول ہے، جس کے معنی ہیں جو۔ امر اللہ، امرا کے معنی امرا یامرو امرن، حکم کرنے کے معنی میں، حکم کرنا، حکم دینا۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے ان یوصل، ان کے معنی کے، اور یوصل یہ وصل سے آیا ہے۔ وصلہ یصل وصلاً کے معنی ملانا
جوڑنا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، واو کے معنی اور یفسدون یہ جمع کا صیغہ ہے فساد پھیلانے کے معنی میں. تو یہ فسادہ یفسدو فسادن بگاڑ کرنا اور خراب کرنے کے معنی میں ہے، فساد پھیلانے کے معنی میں ہے. اور فی الارض میں فی یہ حرف جار ہے جس کے معنی ہے میں کے، اور ارض یہ زمین کے معنی میں ہے، واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع ہے اراد. اولئک هم الخاسرون، اولئک یہ جمع کا صیغہ ہے جو اس میں اشارہ ہے. هم الخاسرون یہ خسرہ یخسرو خسرن و خسارتن نقصان اٹھانے کے معنی میں. تو میری ملت کے نوجوانوں یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح ہوئی. اب میں اس کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. رب فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی کلام مقدس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہدی بہ کثیرا، اور یہی کلام مقدس ہے جس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. جن کا مقدر، جن کی تقدیر اچھی ہے، جن کی نیت اچھی ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، اور جن کا مقدر اچھا نہیں، جن کی نیت اچھی نہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جن کی تھنکنگ، جن کی سوچ اچھی نہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن کی سوچ اچھی ہے، تھنکنگ اچھی ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہدایت پاتے ہیں، وہ ہدایت پر رہتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں. وہ گمراہ ہونے والے لوگ اس آیت مقدسہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اس آیت مقدسہ کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں اس میں غور کرے، اور ہر شخص کسی دوسرے کے گریبان کو نہ جھانکے بلکہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اس آیت مقدسہ کے تحت ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو واقعی ہم ہدایت پر ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو واقعی ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں. زمرے کا مطلب یعنی میں گمراہ لوگوں میں ہوں یا ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں، جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی کلام مقدس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. و یہدی بہ کثیرا، اور اسی کلام مقدس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، دوسرے کے گریبان میں نہ جھانکے کہ ہم گمراہ گروہ میں سے ہیں، گمراہ جماعت میں سے ہیں یا ہدایت یافتہ جماعت میں سے ہیں. فرمایا گیا کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں، فرمایا جا رہا ہے تفسیر میں کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتی. جن لوگوں کے اندر یہ 4 عیب ہیں جن کو میں ذکر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر جس شخص کے اندر یہ 4 عیب ہوئے یا جس گروہ، جس جماعت کے اندر یہ 4 عیب ہوئے، وہ کبھی کلام مقدس سے ہدایت نہیں پا سکتے، وہ ہمیشہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیں گے. وہ کون سے عیب ہیں؟ 4. ایک عیب تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے. ایک عیب کیا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اطاعت کرنے کا، تو اس کی اطاعت سے وہ شخص ہمیشہ باہر رہے اور اس کی ذات اور صفات کا انکار کرے، تو وہ شخص کلام مقدس سے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. ہمیشہ ہمیشہ وہ شخص گمراہ رہے گا، چاہے وہ کلام مقدس کو کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی تلاوت کر لے، کتنی بھی میننگ پہ وہ غور کر لے، لیکن کبھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے گا اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے گا. ایک عیب یہ ہے. دوسرا عیب کیا ہے؟ اس کو بھی سنیں. دوسرا عیب یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، کئی بار وعدہ کیا، ایک تو عالم اربع میں وعدہ کیا تھا، ایک علماء کرام سے، مشائخ سے وعدہ کیا تھا، ایک اپنے پیر و مرشد سے وعدہ کیا تھا. جب بیعت ہوا تھا کئی مرتبہ اس نے عہد لیا تھا، اللہ سے وعدہ لیا تھا. ایک تو عالم اربع میں عہد لیا تھا، جب اللہ نے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس نے وعدہ کیا تھا
قالوا بلا، اے پروردگارا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ وعدہ کر کے آیا تھا یہ شخص، ہر انسان وعدہ کر کے آیا تھا کہ مولا تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا رب ہے، سب کچھ تو ہی ہے، یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو دوسرا عیب یہ ہے کہ جس نے اس وعدے کو توڑ دیا، جس نے اس وعدے کو توڑ دیا تو وہ کبھی بھی کلام مقدس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ دو عیب ہوئے۔ تیسرا عیب یہ کون سا ہے؟ تیسرا عیب یہ ہے کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا، پروردگار عالم نے جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا، ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء مشائخ کی بات نہ مانے، قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے، تو وہ شخص بھی کبھی ہدایت پر نہیں رہ سکتا، کلام مقدس سے کبھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو یہ تین گروپ ہوئے، تین قسم کے لوگ ہوئے کہ جن کے اندر یہ تین عیب ہوئے، وہ کبھی کلام مقدس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ چوتھا عیب کون سا ہے؟ چوتھا عیب یہ ہے کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے، ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پورا نقصان اور خسارے میں رہے گا۔ تو یہ چار عیب ہیں، جس شخص کے اندر یہ چار عیب ہوئے وہ کبھی بھی کلام مقدس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ یضل بہ کثیرا، وہ اسی زمرے میں رہے گا، وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا۔ ویہدی بہ کثیرا، وہ ہدایت والے زمرے میں آ ہی نہیں سکتا جس شخص کے اندر یہ چار عیب ہوں گے۔ اور جب ان چاروں عیبوں سے وہ توبہ کر لے گا رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، تو یقینی طور پر کلام مقدس اس پہ اثر کرتا چلا جائے گا، اور پھر کلام مقدس کی ہر کلام مقدس اس کے لیے ہدایت ثابت ہوگا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ تو آج کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس سے مضبوط عہد کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور منقطع کرتے ہیں اس چیز کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہماری اس تفسیر کو، ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔